اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اکثر یہ شعر لوگوں سے سنا ہے اور ایک ہی عموماً سناتے ہیں۔ حاصل نظم بھی یہی شعر ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے عدل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ علامہ اقبال کا ابوالعلا مورری کے حوالے سے نظم کا عنوان بھی ابوالعلا مورری ہے۔ یہ شعر زبان زد خاص و عام ہے اور اکثر جہاں ظلم ہوتا ہے تو لوگوں کو اس ظلم کے خلاف اٹھنے کے لیے یہ شعر کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ یہ ابوالعلا مورری بہت بڑا مفکر تھا، عرب تھا یہ۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 1000 سال پہلے پیدا ہو گیا تھا، یعنی جس زمانے میں اس نے اپنے چھوتے خیالات اور فکر پیش کی، اس زمانے میں دنیا اتنی پڑھی لکھی یا وہ ماحول اتنا علمی حوالے سے اتنا آسودہ خاطر نہیں تھا۔ بہرحال اس کے ملک میں بے شمار شاگرد بھی پھیلے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نابینا تھا۔ میرے ایک عزیز نے بتایا کہ میں اس کی قبر پہ گیا ہوں، وہاں اس کی قبر پہ ایک جو کتبہ لکھا ہوا ہے نا، اس میں یہ اسی کا ایک شعر ہے، عربی میں ہے کہ میں اپنے باپ کا گناہ ہوں، میں نے زندگی بھر کسی پہ گناہ نہیں کیا۔ یہ کچھ اسی طرح کے خیالات کا مالک تھا۔ اور دوسری بڑی ایک اچھوتی بات جو تھی اس کی فطرت میں، طبیعت میں، وہ یہ تھی کہ یہ کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کرتا تھا، نہ کھاتا تھا جس میں انسانی محنت لگی ہو۔ جس میں انسانی محنت لگی ہو وہ چیز یہ نہیں کھاتا تھا۔ پھل پھول کھا لیتا تھا، پتے کھا لیتا تھا۔ تو اقبال نے بھی اسی کا حوالہ دیا اس کہ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مؤری، کہتے ہیں کبھی، یہ بانگ جبریل کی یہ نظم ہے، 6 اشعار پہ مشتمل ہے۔ عنوان بھی اس کا ابوالعلا مورری ہے۔ تو کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مؤری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ بسر اوقات۔ پتے کھا لیتا تھا، پھول کھا لیتا تھا، پھل کھا لیتا تھا، کیونکہ اس میں تو انسانی محنت نہیں ہے۔ بے شمار جنگلات تھے اس زمانے میں، پھلوں کے بھی، پتوں کے۔ ایک دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ بیمار ہو گیا، تو جو اس زمانے کے طبیب تھے انہوں نے یہ تجویز کیا کہ اس کو گوشت کھلایا جائے۔ یہ عموماً کی طرح کنٹاس کیا جاتا ہے جب معدے کی تکلیف ہو جائے۔ مثلا ہمارا جو کھانے کا جو چیز ہے وہ ہم گندم زیادہ کھاتے ہیں، یہ لوگ، ہم پنجاب کے لوگ پر، تو جب کو معدہ تکلیف میں آ جائے تو پھر ہم کہتے ہیں دلیا کھاؤ یا چاول کھاؤ یا اس طرح کی نرم چیز کھائے۔ تو اس کے لیے گوشت تجویز کیا کہ کسے گوشت کھلا دو۔ تو کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مورری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ بسر اوقات۔ ایک دوست نے بھونا ہوا اسے تیتر اسے بھیجا، ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ یہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات۔ بھئی یہ اب تو اسے کھانا پڑے گا اور اس کا جو مشرب ہے وہ ذرا ٹوٹ جائے گا جو اس نے عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ یہ خانے تر و تازہ مؤری نے جو دیکھا، بڑا لذیذ اور بڑا خوشبودار قسم کا یہ کھانا جب مورری نے دیکھا تو کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات۔ یہ غفران اور لزومات اس کی 2 کتابیں ہیں۔ لزومات جو ہے وہ یہ اس کے قصائد کا مجموعہ ہے، غفران میں اس نے فکر اور نظریات پیش کیے اپنے۔ یہ کھانے تر و تازہ، جب یہ لذیذ قسم کا کھانا خوشبودار مورری نے دیکھا تو کہنے لگا یہ صاحب غفران و لزومات، اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو، اے غریب پرندے، بیچارے چھوٹے سے پرندے، یہ بتا مجھے وہ کون سا، وہ
تیرا وہ گناہ کیا ہے یہ ہے جس کی مکافات. تجھے کس گناہ کی پاداش میں یہ سزا دی گئی ہے کہ پکڑا، ذبح کیا، بھون کے جناب تجھے آگ پہ میرے ہاتھ تک پہنچا دیا. تیری فطرت نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا جو تیرے ساتھ یہ اتنا ظالمانہ سلوک کیا گیا ہے؟ اے مرغی کے بیچارہ، ذرا یہ تو بتا تو، تیرا وہ گناہ کیا ہے یہ ہے جس کی مکافات. افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو. شاہی بڑا تیز ترار پرندہ ہے. کہا جاتا ہے کہ شاہین جو ہے یہ عقاب کی مادہ ہوتی ہے، اور یہ ایک پہاڑ سے اڑ کے دوسرے پہاڑ تک جاتی ہے. اور شاید اس کی سپیڈ کے بارے میں بھی مجھے احسان دانش مرحوم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ 1000 میل گھنٹے کی سپیڈ سے ہی اڑ سکتا ہے پرندہ. تو مولوی کہتا ہے کہ افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات. اگر شاہین بنتا تو بلندیوں پہ اڑتا، پہاڑوں پہ اڑتا، اور تیرے سامنے کائنات کے بے شمار ممکنات جو ہے یہ واہ ہوتے. تجھے کوئی مجھے ہاتھ پکڑ کے ذبح نہ کرتا اور میرے ہاتھ پہ نہ پکڑاتا. افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ سے فطرت کے اشارات. اور آخری چھٹا شعر یہ ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جو بھی چیز کو دنیا میں کمزور بنے گی یا کمزوری اختیار کرے گی، دنیا اسے ذلت کی موت مار دیتی ہے. لیکن جنگل کا قانون تو یہ ہو سکتا ہے، انسانوں کے ہاں یہ قانون نہیں ہونا چاہیے. اور جتنے مذاہب دنیا میں آئے ہیں وہ اسی قانون کو توڑنے کے لیے اور اس کے برعکس ایک بہترین نظام دینے کے لیے آئے ہیں کہ جس میں وہ چھوٹے اور بڑے کو، غریب امیر کو، کمزور اور طاقتور کو برابری کا درس دیتے ہیں. کمزور کو یہ جرت دلاتے ہیں کہ تم کسی سے کم نہیں ہو، غریب کو یہ احساس جتاتے ہیں کہ تم غریب ہو لیکن کسی کے محتاج نہیں ہو. ٹھیک ہے نا. جبھی اقبال کا شعر ہے کہ غلامی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، یا غریبی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. لوگ جھولیوں میں زکوٰۃ اٹھا کے گھومتے پھرتے تھے اوائل اسلام میں کہ بھائی کسی کی ضرورت ہے تو کوئی لے لے. مساکے یہ جو مواخات مدینہ ہوا اس میں بھی یہی مثالیں سامنے آئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی تو بنا دیا، اور مدینے کے لوگوں نے یہ مہاجرین کو بڑی بڑی پیشکشیں کی، آدھی آدھی جائیداد دینے کی پیشکش کر دی، حتیٰ کہ کسی 2 بیویاں تو 1 بیوی دینے کی پیشکش کر دی کہ تم اس سے نکاح کر لو. لیکن کیا ان مہاجرین، غیور مہاجرین نے یہ قبول کر لیا؟ ہرگز نہیں. انہوں نے کہا بھائی ایک کلہاڑی دے دو اور ایک رسی دے کے ہمیں جنگل کا راستہ بتا دو، ہم لکڑیاں کاٹیں گے، بیچیں گے، اپنا گزارا کریں گے. تو یہ ہے غیرت. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. کہ دارا جو ہے اس کا تاج ایک فقیر اور مفلس کے سر پہ بٹا اللہ میاں رکھ دیتا ہے، یہ غیرت کی وجہ سے. تو یہی درس دیتا ہے کہ جو غریب بنے گا، کمزور بنے گا، اپنی فطرت میں یہ چیز پیوست کر لے گا یا اپنی عادت ثانیہ بنا لے گا، اپنے آپ کو کم تر سمجھے گا، لوگ اسے ذلت کی موت مار دیں گے. انسانوں کے ہاں یہ اصول جو ہے یہ روا نہیں ہونا چاہیے. جنگل کا قانون تو ہو سکتا ہے کہ مائٹ از رائٹ. یہاں جتنے مذاہب آئے ہیں، جتنے انبیاء اور رسل آئے ہیں، وہ انسانوں کو برابری کا درس دینے کے لیے آئے ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہ ان کے احکامات ہم بھول گئے. آج 75ویں سالگرہ ہم منا رہے ہیں. اس کے حوالے سے میں تھوڑی دیر بعد ایک نظم پنجابی کی پیش کروں گا. اس میں یہ بتاؤں گا کہ بھئی آج ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کیا جذبہ تھا جب یہ ملک بنا، اور آج ہم کس مقام پہ پہنچ گئے ہیں. بغض تے نفرت دے نال اتھڑے حکمراں دے سینے.
وما علینا الا البلاغ المبین۔